مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں اب سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، کرنتھیوں کے پہلے خط میں سے اس کا 15واں باب اور پہلی 9 آیات، ان کی روشنی میں ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ اور یہاں پر جب ہم بات دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو پیغام دے رہا ہے یا جن لوگوں سے مخاطب ہے، وہ کون سے لوگ ہیں اور کیا وہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد اور اس کی جو گواہی ہے وہ وہاں پر دے رہا ہے۔ اور اس کا کہنا کیا ہے کہ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے کرنتھس کے لوگوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کرنتھس کے لوگ مسیح کے زندہ ہونے کو یا مسیح کی قیامت کو تو مانتے تھے، مگر بدن کی قیامت پر پورے طور پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور وہاں پر فریسی بھی تھے، اور اصل میں جو مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ مسیحی تھے وہ کانورٹ مسیحی تھے، جو کچھ یہودیوں میں سے تھے، کچھ یونانیوں میں سے تھے۔ اور یہودیوں میں جو فرقے تھے ان میں صدوقی فرقہ آپ جانتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ بدن کی قیامت کو اور فرشتوں کے وجود کو مانتے نہیں تھے، اور نہ ہی سزا اور جزا کے تصور کو وہ مانتے تھے۔ لیکن یہودیوں میں سے ہی فریسی ایسے لوگ تھے جو بے شک پورے طور پر نہیں، لیکن وہ ضرور آنے والی زندگی کے بارے میں اس کے بارے میں یقین رکھتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں وہ یقین رکھتے تھے۔ اس کا جو احوال ہے وہ اعمال کی کتاب کے آپ 23ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ تکرار چلی ہے۔ اور خدا کا بندہ پولس ان کو یہ سکھا رہا ہے، اگر خاص طور پہ وہ لوگ جو مسیح کی قیامت کو تو مان رہے ہیں لیکن بدن کی قیامت پر یقین رکھتے، تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسیح ایک کامل انسان تھا۔ اگر وہ اس کو صرف مسیح کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے اور باقی بدن جو ہیں وہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو اس نے وہاں پر ان کو سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس لیے پورا جب چیپٹر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس کی کہ پولس کہنا کیا چاہتا ہے یا وہاں پہ مسئلہ کیا ہے۔ تو وہ اس بات کو دہرا رہا ہے یہاں پر کہ مسیح زندہ ہوا ہے تو مسیح کے آنے پر اس کے لوگ بھی زندہ ہوں گے۔ اور اگر تم بدن کی قیامت پر خاص طور پہ جو بات ہے یقین نہیں رکھتے ہو، تو پھر کیا ہے کہ ایمان لانا جو ہے وہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، تم پورے مسیحی نہیں ہو۔ وہیں پر جو یونانی لوگ تھے ان کا ایک اپنا نظریہ تھا، اور وہ کہتے تھے، افلاطون اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اسی طرح سے ملی جلی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ خدا ایک آگ جیسے ایلیمنٹ سے مطلب اس کے وہ آگ سے ظاہر ہوتا ہے، ایک طرح سے اس کی روح جو ہے وہ آگ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بدن جو ہے وہ مادہ ہے، یہ ایلیمنٹس سے مل کے بنا ہے، اور خدا کی روح جب اس بدن میں آتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ انسان نظر آتا ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو وہ جو آگ ہے وہ خدا سے، یعنی وہ آگ واپس آگ میں چلی جاتی ہے، اور خاک جو مادہ ہے، جو ایلیمنٹس ہیں، وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ مادہ ہمیشہ برا ہے، بدن جو ہے اس کو مادہ قرار دیا گیا ہے، ایلیمنٹ سے بنا ہے، تو یہ کبھی بھی لافانی نہیں ہو سکتا، امورٹل نہیں ہو سکتا، صرف روح ہی جو ہے وہ لافانی ہے۔ اور اس لیے یہ تصور یہاں پر موجود تھا۔ اور پھر ان کی ایک اور بھی بات ہے کہ بدن ایسی حالت میں نہیں جی اٹھتے، اور واقعی اس بات کو پولس رسول نے یہاں پر بیان بھی کیا ہے کہ بدن جب جی اٹھتا ہے تو ایسی حالت میں نہیں جی اٹھتا، وہ جی اٹھے گا تو جلالی بدن ہوگا۔ یہ وہاں پہ بحث اصل میں چل رہی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کی قیامت، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اصل میں موضوع تھا، اور یہی انجیل ہے،
یہی خوشخبری ہے جو لوگوں تک پہنچانا تھی، اور پولس رسول اس طریقے سے پہنچا رہا ہے۔ ان کے عقائد کو دیکھ کر ان سے بحث کر رہا ہے، ان کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بدن زندہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ بدن کی قیامت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح، جسے ہم کامل خدا اور کامل انسان کہتے ہیں اپنے ایمان کے ذریعہ سے، تو پھر وہ کامل انسان کے طور پر اگر وہ صرف اس کی الوہیت کو مانتے ہیں، اس کی قیامت کو مانتے اور بدن کی قیامت کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب اس کا بدن جو تھا وہ حقیقی بدن نہیں تھا۔ حالانکہ ہمارے ایمان کی یہ بات ہے کہ یسوع کا بدن حقیقی بدن تھا اور وہ حقیقی انسان تھا۔ اسی صورت میں ہمارا کفارہ مکمل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے پولس رسول نے اس بات پہ زور دیا ہے، اور پھر اس نے آگے کہا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ کتاب مقدس کا حوالہ اسے دینا پڑا ہے، ریفرنسز اسے دینے پڑے ہیں، اور پیدائش کی کتاب کا 3 باب اس کی 15ویں آیت جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہاں پر پیشین گوئی کی گئی ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ پڑھ کے دیکھیں، 9ویں باب کی 24ویں آیت میں آگے احوال ہے خداوند کے بارے میں، اور پھر اور یونا نبی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، اور خداوند نے خود جب ایک طرح سے مثیل بنا کے وہاں پہ پیش کیا متی کی انجیل کے 12ویں باب میں، تو یہ ریفرنسز ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پر بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے آئے گا، کون ہے، کس طرح سے وہ مرے گا، اور پھر تیسرے دن وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اسی کا حوالہ دے کے اس نے آگے بات کی ہے، آگے بات کو بڑھایا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ یہاں پر کیٹیگرائز کیا گیا ہے کیفا کو، یعنی خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو اس وقت جو عورتیں قبر کی طرف جا رہی تھیں، قبر پہ ملی ہیں، وہاں پر ان کو دکھائی دینے کے بعد پطرس سے خداوند ملے۔ کیفا یہ اسی کا ٹائٹل ہے، اسی کا نام ہے، اور وہاں پر خداوند ان کو دکھائی دیے ہیں، پطرس کو دکھائی دیے ہیں، اور پھر شاگرد جب جمع تھے، یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 19ویں آیت میں ہے، وہاں پر خداوند ان پر ظاہر ہوئے جب دروازے بند تھے، وہ یہودیوں کے ڈر سے ایک جگہ پہ جمع تھے، اور پھر جب توما رسول ان کے ساتھ تھا، یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 24ویں آیت میں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جہاں پر تبریاس کی جھیل پر خداوند ان پر ظاہر ہوئے ہیں، شاگردوں پر، اماؤس کی راہ پر جاتے ہوئے 2 شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ اور یہاں پر لکھا ہے پھر یعقوب کو دکھائی دیا۔ اب یہ اسپیشلی یعقوب کا نام یہاں پر دیا گیا ہے جو آپ کو اور کہیں پر نظر نہیں آئے گا، اور اس کو جب دیکھا گیا تو یہ وہ یعقوب ہے جو خداوند یسوع مسیح کا بھائی تھا۔ اور کہا جاتا ہے سینٹ جیروم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے ریسرچ کی اس کے بارے میں تو انہوں نے وہاں پر یہ بتایا کہ یعقوب کا خاص طور پر لکھا جانا یہاں پر ایک طرف سے، اور کوئی جب اس کا ثبوت نہیں ملتا تو اس نے کہا کہ میں اس کی ریسرچ کرتا ہوں، اور اس نے جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی یعقوب تھا جو خداوند یسوع مسیح کا بھائی تھا، اور اس نے جب آخری فسح کا کھانا تھا وہاں پر اس نے قسم کھائی تھی، اس کے بعد اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں یسوع کو دوبارہ دیکھ نہ لوں میں دوبارہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اور وہاں پر وہ اس کا حوالہ دیتا ہے کہ ایک عبرانیوں کے نام ایک اور جو تحریر لکھی گئی ہے اس میں کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح سے ملے اور اس کو یقین دلایا کہ میں زندہ ہو چکا ہوں، تب اس نے
کھانا پینا جو ہے وہ شروع کیا۔ اس لیے یہاں پر اسپیشلی یعقوب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی اور ریفرنس نہ بھی ملے تو پولس رسول جو مسیح یسوع کا رسول ہے، چنا ہوا خدا کا بندہ ہے، پاک روح کی معموری سے وہ بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو بات کو بھی ماننا چاہیے ایمان کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح یعقوب کو بھی اس طرح سے ملیں۔ پھر سب رسولوں کو، یعنی جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے، اس وقت بھی لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں اس کا ذکر ہے، بیتنیہ کے پاس وہ جگہ جہاں سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اور وہاں پر بھی ظاہر ہوئے، اور آخر میں وہ کہتا ہے سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ یہ جو ٹرم اس نے یہاں پر استعمال کی ہے، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے، مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ یہ بات اس نے خاص طور پہ کہی ہے اس وجہ سے کہ اس وقت ایک ٹرم یوز ہوتی تھی جب یہ رومی دور تھا کہ کیسر اگسطس کچھ ایسے لوگوں کو بھی، ایسے سینیٹرز وہ چوز کرتا تھا جن کو خاص فیور دی جاتی ہے، یعنی جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے علاوہ کچھ سینیٹرز کو وہ فیور کرتا تھا۔ ہم اس نظام کو تھوڑا جانتے ہیں کہ جب بشپ صاحبان ڈائسیسن کونسل میں بلاتے ہیں تو ڈیلیگیٹس وہ ہوتے ہیں جو پیرش کونسل سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ بشپ جو ہے وہ نومینیٹ کرتا ہے، وہ پیرش کونسلز کے ممبر نہیں ہوتے، لیکن بشپ جب نومینیٹ کرتا ہے تو ان کا جو وہاں پر بیٹھنا ہے وہ وہی حیثیت ہوتی ہے جو ایک ڈیلیگیٹ کی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر ایک یہاں جو خاص طور پہ ایک بات کہی گئی ہے وہ ہے کہ میں ان کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا جو ڈائسن لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہوں گا کہ جو اصل سٹیٹس ہے اس سے ہٹ کے لوگوں کو چوز کرنا، یہ پولس رسول جو یہاں پر کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو وہ انوردی کہہ رہا ہے کہ میں اس لائق نہیں تھا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران چنا۔ وہ اپنے آپ کو اصل میں ہمبل قرار دے رہا ہے۔ حلیمی کی ایک نہایت ہی اعلیٰ مثال اس نے دی ہے، اور اپنے آپ کو اس نے کم تر بنایا ہے کہ اگرچہ میں ان رسولوں میں سے نہیں ہوں، لیکن خدا نے مجھے چن کر وہ درجہ دیا اپنے فضل سے۔ آگے آپ 10ویں آیت یا 11ویں آیت آگے پڑھیں گے اس کا احوال تو آپ کو پورے طور پر نظر آتا ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس پر ظاہر ہو کر اس کو یہ سکھایا، اور یہ شخص کیسا تھا آپ جانتے ہیں کہ یہ مسیحیوں پر ظلم ڈھانے والا شخص تھا، اور یہ اور زیادہ جنونی ہو کر دوسرے شہروں سے بھی پکڑنے کے لیے مسیحیوں کو جا رہا تھا، لیکن وہیں راستے پہ مسیح اس پر ظاہر ہوا ہے اور زندہ مسیح کا یہ گواہ بنا۔ اب حلیمی کی حالت کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، میں انوردی ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن اس نے اپنے فضل سے مجھے چنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شاگردوں میں سے سب سے زیادہ خدمت اس نے کی، 6000 میل کا سفر اس نے طے کیا، جس میں بیشتر پیدل سفر اور بحری جہازوں پہ سفر ہے۔ صعوبتیں صحیح ہیں، مصیبتیں صحیح ہیں، دکھ اٹھائے مسیح کے لیے۔ اب بات کرنے کا مطلب اس کا آخر میں کیا ہے؟ بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک فیک سٹوری ہے، اگر یہ ایک مبہم بات ہے، تو پھر کہتا ہے ہمارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے۔ اصل میں اس بات پہ وہ زور دے رہا ہے۔ شاگرد جو تمام کے تمام سوائے یوحنا رسول کے سب شاگردوں کو ایک طرح سے شہید کیا گیا ہے اذیتیں دے دے کر۔ اگر مسیح نہ جی اٹھتا، اگر وہ مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ نہ ہوتے، تو پھر وہ کسی بھی وقت کہہ سکتے تھے کہ ہم مسیح کا انکار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جانیں بخوشی قربان کی، بخوشی انہوں نے دکھ اٹھائے۔ 5 بار تو اس خدا کے بندے پالوس نے ایک کم 40 یعنی 39 کوڑے اس نے کھائے مسیح کے نام پر۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے گواہ ہیں زندہ مسیح کے، آج بھی ہمیں بھی اسی ایمانداروں کی لسٹ میں شامل ہونا اور اس گواہی کو آگے بڑھانا ہے کہ ہمارا مسیح زندہ ہے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی دعویٰ کرے، کوئی آرگومنٹ کرے، ہمیں
اس کے بارے میں اسٹرانگ آرگومنٹ ہمارے لیے یہ ہے، بائبل مقدس ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کرے، سائنس چاہے کیسے بھی طریقوں سے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کرے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سائنس سے بھی ہمارے پاس جو معتبر ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور ہمارا مسیحا مر کر زندہ ہوا، اسی ایمان پر، اسی بنیاد پر ہم قائم ہیں، اور ہمارا ایمان قائم ہے، اور وہی زندہ مسیح جو آسمان پر اٹھایا گیا ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے، اور جب اس زندہ مسیح پر ہم ایمان رکھیں گے تو وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی قیامت میں شریک کرے گا، اور پھر ہم جلالی بدنوں کے ساتھ اس کے جو اس کا شہر آسمانی نیا یروشلم ہے اس کے شہری بنیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔